أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا۔ قرآن مجید کی 70 نمبر سورہ، سورہ المعارج۔ اللہ رب العالمین سورہ مبارکہ کے اندر رب العالمین نے انسانیت کے لیے جو عروج کے زینے، عروج کے اسباب متعین کیے ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور انسانی ذہن کی پستیاں، کم ظرفیاں اور انسان کی سطحی سوچ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی تخلیق میں یہ چیز شامل رکھی گئی ہے کہ یہ پست ذہن ہے، چھوٹی سوچ کا مالک ہے، کم ظرف ہے، اس کا دل اور دماغ بہت تنگ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تھوڑی سی بھی تکلیف آئے، چھوٹی سی اس کے اوپر شدت آ جائے تو یہ فوراً واویلا جزا فضا پہ اتر آتا ہے، صبر نامی چیز ہی نہیں اس کے ہاں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور ذہن کی پستی کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ جب اسے کوئی مفاد مل جائے، جب اس کو آسودگی حاصل ہو جائے، جب اس کو خوشحالی مل جائے، منوعا، تو پھر اپنے ہی ہم جنس، اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو وہ فائدہ ملنا اس کے لیے برداشت نہیں ہوتا، یہ خیر کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آسودگی ہے تو دوسروں کی تکلیفوں کو انٹرٹین کرتا ہے۔ الا المصلین، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہنیت کی پستی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اور آخر میں بھی بہت ساری انسانی ذہن کی پستیوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں ایک پستی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سأل سائل بعذاب واقع، یہ سوال کرتا ہے کہ اچھا اگر میں غلط کروں گا تو عذاب کب ملے گا مجھے، تاکہ اینڈ ٹائم پہ میں تھوڑی سی توبہ کر لوں، جیسا کہ فرعون نے کیا، جیسا کہ اور بہت سارے لوگ ذہن میں پلان لیے بیٹھے ہیں کہ میں کرتا رہوں جو چاہتا ہوں، آخر میں توبہ کر لوں۔ انسانی ذہنیت کی پستی کی اور بھی کیفیت یہ ہے کہ آخرت کو جس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس طرح نہیں لیتا۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، وہ دن جس کی سختی پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ روئی کے کالے بن جائیں گے۔ وہ دن جس کی سختی آسمان برداشت نہیں کر پائے گا اور آسمان اپنی جگہ سے ڈگمگا جائے گا، یہ سوچتا ہے میں اس دن بچ جاؤں گا۔ یہ ذہن کی پستی ہے۔ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اس دن یود المجرم، دنیا میں جرائم پیشہ افراد کیا کہیں گے، کیا رب العالمین کے سامنے آفر رکھیں گے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اللہ میری اولاد کو لے لے، صاحبہ میری بیوی کو بھی لے لے، اخی میرے بھائیوں کو بھی لے لے، فصیلتہ التی تؤویہ، میرا پورا کنبہ، قبیلہ، قوم، سیاسی جماعت، ملک، نیشن، ہر چیز لے لے، ثم ینجی، ان سب کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ یہ ذہن کی پستی ہے انسان کی، جو ساری زندگی ساتھ چلتے رہے ان کو جہنم میں پھینک کر خود کامیابی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کلا، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے، یہ دنیوی عدالتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کا نظام نہیں ہے۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا، ذہن کی پستی یہ ہے کہ تم نے جہنم کو سمجھا ہی نہیں، آخرت کو تصور میں لایا ہی نہیں، جس طرح رب تمہیں بتاتے رہے کہ آخرت کیا ہے تم نے سمجھا ہی نہیں اس کو۔ یہ ایسی آگ ہے نزاعۃ للشوا، ایک اس کا جھونکا جب چہرے پہ لگے گا تو چہرے کا گوشت سارا اتر جائے گا، ہڈیاں نظر آئیں گی، قرآن کے الفاظ ہیں۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے کہ کافروں کو کیا مسئلہ ہے۔ کافر سے مراد یہاں پہ جو اسلام نے زینہ عروج دیا ہے، پستی سے باہر آنے کے لیے، ذہنی پستیوں سے باہر نکلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے 8
بنیادی صفات بیان کی ہیں جو اس کے اندر، جس بندے کے اندر وہ نہیں ہے، اور وہ یہ خواب لیے بیٹھا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. بھئی دنیا میں پوسٹیں ہوتی ہیں، اس پوسٹ پہ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو جنت آپ کیا یہ سمجھ بیٹھے کہ ایسے ہی مل جائے گی؟ دنیا میں اپنی ساری سیاستیں، خواہشات پوری کر لیں اور آخرت میں یہ تصور لے کے بیٹھ گئے کہ جنت مل جائے گی. الا المصلین، اس پستی سے وہ شخص باہر ہے. جنت کے لیے وہ کوالیفائی کرتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ بندہ کوالیفائی کرتا ہے. المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. پہلی چیز صلاح کے اوپر دوام، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پورا ہفتہ، پورا سال، پوری زندگی. علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. مال کی خاطر ایک دوسرے سے گتھم گتھا نہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے والے نہیں، بلکہ اپنا مال للسائل والمحروم، مانگنے والوں اور جو محروم افراد ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے والے. والذین یصدقون بیوم الدین. یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دنیا تو مال کے پیچھے ماری ماری پھر رہی ہے، یہ اس لیے کہ ان کا آخرت پہ ایمان ہے، یوم الدین کو تسلیم کرنے والے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے. ان عذاب ربهم غیر مأمون. ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ بے خوف ہو کے بیٹھا رہے، اس کی فکر ہی نہ ہو اس کو. وہ یہ سمجھے کہ میں نے تو کوئی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے اور میں نے تو شاید کوئی اس طرح کا پروانہ لیا ہوا کہ مجھے اللہ کا عذاب چھو ہی نہیں سکتا. والذین هم لفروجهم حافظون. یہ اپنے تعلقات کے معاملے میں جائز رستے پہ چلنے والے ہیں، ان کا کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے. لوگوں کی عزتیں ان سے محفوظ ہیں، اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیتے. یہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں جنت کے لیے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کوئی امانت دی جائے تو اس کے پاسدار ہیں، کوئی عہدہ ملا تو اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، عہد کے پاسدار لوگ جنت کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون. جو وعدہ کیا، جو گواہی دی، جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اپنی صلوات کے محافظ. اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت ہوگی، جو جنتوں کے اندر تکریم کے مسند پہ فائز ہوں گے. اور یہ تکریم وہ ہے جس کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے. ارأیتک ھذا الذی کرمت علی. 62 نمبر آیا اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرماتے ہیں، ابلیس نے کہا تھا اے اللہ تو نے اس آدم کو اور اس ابن آدم کو مجھ سے زیادہ عزت دے دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. یہ حقیقت ہے. 70 نمبر آیا سورہ بنی اسرائیل. حقیقت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے، بہت عزت دی ہے ان تمام مخلوقات میں سے جن کو ہم نے تخلیق کیا ہے. اس عزت کو سنبھال کے رکھنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. اس دنیا میں آنے تک یہ عزت رب العالمین کی دی ہوئی ہے. اگلے جہاں میں عزت یہ ان صفات کی بنیاد پہ ہے جو سورہ معارج، زینے اور عروج اور سیڑھیاں جو اللہ نے بلند ہونے کے لیے دی ہیں، جو ان پہ فائز ہوگا. دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو عروج کے یہ زینے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذہنی پستی اور چھوٹی سوچ کو اور سطحی فیصلوں سے بچنے کی اور غلط تصورات سے باہر آنے کی اور اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.